الجنة للموحدين المؤمنين المطيعين العارفين الكاملين، والنار للمعاندين المخالفين المخاصمين المنكرين العاصين الحاسدين. ثم الصلاة والسلام على أنبيائه والمرسلين، خصوصا سيد الأولين والآخرين، سيد العرب والعجم، سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: إن الحياة عقيدة والجهاد. صلوات علیہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضر نظام خالق کائنات آپ کی اور ہماری بانیان اعضاء کی سب اعضاء کو اپنی بارگاہ پر قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت اس وقت مشکلات اس امت اسلامیہ کے آگے کھڑی ہیں، جو خصوص بداری کے حوالے سے خالق کائنات کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ میں آپ کا نہایت مشکور ہوں، ہمیشہ آپ لوگوں نے محبت فرمائی اور میری معلومات کو ایک اچھے انداز سے آپ کو سماعت فرمایا۔ امید ہے کہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں تو اسے نظر انداز نہ کرتے ہوئے محبت فرمائیں گے۔ صلوات پڑھ کہتے ہیں دیکھیے، میں نے آج کی مجلس کے عنوان سے حضرت امام حسین علیہ السلام صلوات پڑھنا ہے، پھر بل کے بلا کرنا حضرت سید الشہداء کا فرمان گرامی قد جو آپ نے رسالہ کربلا میں ان حالات میں پیش فرمایا، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ان الحیات عقیدۃ وجہاد۔ زندگی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، زندگی دو چیزوں پر مشتمل ہے، زندگی دو چیزوں کا نام ہے۔ ان الحیات، حیات بے شک زندگی، عقیدۃ وجہاد، ایک عقیدہ ہے اور دوسرا اس عقیدے کی پاسداری۔ اسی پاسداری کو فقہی اصطلاح میں، علمی اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کی کئی اقسام ہیں، جو متعارف قسم ہے ہمارے درمیان جہاد کی، وہ جہاد بالسیف ہے۔
تلوار کے ساتھ جنگ یا موجودہ حالات میں آج کے جدید ہتھیار کے ساتھ جنگ. لیکن یہ جو جدید ہتھیار کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اس میں یا اپنی موت سامنے ہوتی ہے یا کسی کی موت ہوتی ہے. سخت جنگ ہوتی ہے اور یہ انسان مرنے ہی جاتا ہے. باوجود ان حالات کے اسے شریعت میں جہاد اصغر کہا گیا ہے. جہاں جانے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اس جہاد کو جہاد اصغر کہا گیا. جہاد اکبر وہ جنگ ہے جو آپ اپنے ساتھ لڑتے. کس کے ساتھ؟ کسی اور کے ساتھ نہیں, کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں, کسی کافر اور مشرک کے ساتھ نہیں, کسی کی زمین پہ جا کے جنگ نہیں ہوتی ہے. یہ جہاد اکبر کی جنگ انسان کی اپنی زمین پر ہوتی ہے اور وہ جو اپنی زمین ہے وہ یہ زمین نہیں, وہ یہ زمین ہے اس کے وجود پر. اس لیے جہاد اکبر کہتے ہیں. عقیدہ اتنی اہم شے ہے کہ جس کے تحفظ کے لیے جہاد پر رکھا گیا ہے. اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اور آسان ہے, مشکل نہیں, کہ عقیدہ بغیر جہاد کے محفوظ کرنا انتہائی مشکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دوسروں سے اپنے عقیدے کو بچانا ہے, یہ ایک مرحلہ ہے. ایک یہ ہے کہ اس عقیدے کو آپ نے اپنے اوپر اپنی زمین پر بھی نافذ کرنا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر مجھے یا آپ کو عقیدہ بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اٹھیں اور اپنی طرف سے کوئی بھی من گھڑت عقیدہ بنا دیں. ہمیں عقیدہ اختیار کرنا ہے اور وہ عقیدہ اختیار کرنا ہے جس کی تصدیق یا جو قرآن اور رسول اسلام دے. عقیدہ ایک اہم ترین شے ہے. کیوں سمجھ لیجیے, علماء مثال بھی دیتے ہیں کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس درخت کی جڑیں ہوتی ہیں, اور آپ جانتے ہیں جڑیں اگر محفوظ اور مضبوط ہیں تو درخت بھی محفوظ اور مضبوط ہے. اگر جڑیں کمزور ہو گئی تو درخت بھی کمزور ہو گئے, اور اگر جڑیں کاٹ دی جائیں تو پھر درخت کو کاٹنے کی ضرورت نہیں, درخت خود بخود ایک وقت آئے گا زمین بوس ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں دین بھی ایک درخت کی مانند ہے اور اس درخت کی, دین کے درخت کی جڑیں وہ اس کا عقیدہ ہے, اور اس کی شاخیں کیا ہیں, وہ فروع دین. آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا اور اپنے بچوں کو پڑھایا بھی ہوگا. یقیناً ہم نے چھوٹے ہوتے خود پڑھا, ہم اپنے اولاد کو پڑھایا, اپنے پوتوں کو پڑھا رہے ہیں کہ بیٹا اصول دین 5 ہیں, فروع دین 10 ہیں. توجہ ہے, گھبرا تو نہیں ہے. اصول دین 5 ہیں, فروع دین یہ آپ کی چیزیں پڑھی. اصول دین ہم بتاتے ہیں, پڑھا بھی ہے. توحید, عدل, نبوت,
امامت، قیامت، فروع دین بیٹا 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تبرع، تولا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ چیزیں مل کر اسلام بنتی ہیں۔ اسلام انہی چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ عقیدہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جڑیں ہیں۔ اگر آپ کی زمین پر دین کا درخت اگر مضبوط ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو اس دین کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور وہ جڑیں اصول دین۔ آپ کا عقیدہ میں توحید خالص ہونا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ نبوت و رسالت خالص ہونا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ امامت اور ولایت خالص ہونا چاہیے۔ آپ کا عقیدہ معاد اور قیامت کا خالص ہونا چاہیے۔ جو چیزیں اعتقادات کہلاتی ہیں، عقائد کہلاتے ہیں، وہ عقیدہ ہے۔ باقی فروعات وہ اس کی شاخیں۔ البتہ کسی نے آپ کے اور میرے چھٹے امام سے یہ پوچھا، مولا عقیدہ تو ایک ضروری شے ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ شخص عقیدے میں کتنا مضبوط ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان ہے معلوم کرنا کہ یہ عقیدے میں مضبوط ہے یا کمزور ہے یا کتنا مضبوط ہے۔ تو مولا پھر فرمائیے، آپ نے کہا اس کے عمل کی طرف دیکھ، جتنا یہ شخص عمل میں مضبوط ہوگا اتنا عقیدے میں مضبوط ہوگا۔ یعنی عقیدے کا مظہر ہے عمل، جس سے عقیدہ نظر آتا ہے۔ ویسا عقیدہ ضروری شے نہیں پتہ چلتا، آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا۔ میں جو چیز دیکھوں گا وہ آپ کے ظواہر کو دیکھوں گا، آپ کے عمل کو دیکھوں گا، آپ کے کردار کو دیکھوں گا، اور اس کردار کو دیکھ کر، عمل کو دیکھ کر میں اندازہ لگاؤں گا کہ یہ بندہ کس نظریے کا حامل ہے، یہ کس عقیدے کا حامل ہے، اور اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ توجہ ہے دل پر؟ اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے صلوات کریں۔ اچھا نہیں تو ہمارا مذہب ہے عقیدہ، اعتقادات، عبادات، معاملات، یعنی اصول دین اور فروع دین۔ یاد رکھیے اس کی بنیاد 2 چیزیں ہیں۔ میں اپنے مذہب کی بات کر رہا ہوں، کسی کے مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے ہر ایک کے مذہب کی بنیاد ہوتی ہے، ہر ایک کے مسلک کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، نوجوان بڑے تو جانتے ہیں، نوجوان یا بچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مذہب کی بنیاد، ہمارے عقیدے کی بنیاد، ہمارے اصول کی بنیاد، ہمارے فروع کی بنیاد 2 چیزیں، 2 سے 3 نہیں ہے اور 2 سے 1 نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں۔ ہمارے مذہب کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، 2 سے 3 نہیں، 2 سے 1۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ دنیا بھی جان لیں، دنیا کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو تو لازماً معلوم ہونا چاہیے کہ تشیع کی بنیاد 2 چیزیں وہ کون سی ہیں؟ ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی لیا ہے یا ہمارے پاس جو کچھ بے عنوان دین اور مذہب ہے وہ قرآن اور اہل بیت سے۔ ہم نے قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کر اس دین کو کسی سے نہیں
شخصیت ہے، یہ آپ کی انفرادیت ہے، یہی چیز آپ کو منفرد بناتی ہے باقی مذاہب اور مکاتب سے، مساجد سے، کہ آپ کی بنیاد قرآن اور اہل بیت۔ تشیع کی میں بات کر رہا، شیعت کی بنیاد اللہ کو سلام کرنے کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ اس کے علاوہ ہمارے مذہب کی کوئی اور شے بنیاد نہیں۔ بھائیوں کے یہاں جو مشہور ہے اور جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ان کی بنیاد قرآن اور اصحاب ہے، بقول قرآن اور اصحاب۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی بنیاد قرآن اور اصحاب کیوں ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری بنیاد قرآن اور اہل بیت کی ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو اپنے مذہب کی بنیاد کیوں قرار دیا، ہم نے قرآن اور اہل بیت سے اپنا دین کیوں لیا، اپنا مذہب قرآن اور اہل بیت سے کیوں۔ اس لیے میرے بھائی کہ رسول اسلام نے جاتے ہوئے جو دو چیزیں چھوڑی، وہ ایک قرآن تھا، دوسرا اہل بیت تھا۔ مجھے تاریخ اسلام میں نہیں ملتا، اگر آپ کو کسی کو ملتا ہے یا ہمارے بھائیوں کے پاس کوئی دلیل ہے تو لائیں، ہم دیکھیں گے، اور اگر دلیل مصاب ہوئی تو قبول بھی کریں گے۔ مجھے نہیں ملتا کہ 63 سالہ زندگی میں پیغمبر نے قرآن کو اہل بیت کے بجائے اصحاب کے ساتھ چھوڑا، مجھے نہیں ملتا، یا اصحاب کو قرآن کے ساتھ چھوڑا۔ جو ہمیں ملا ہے وہ یہی نظر آیا اور یہی ملا ہے کہ پیغمبر نے قرآن کو اہل بیت کے حوالے کیا، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ چھوڑا، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ چھوڑا، اصحاب کو قرآن کے ساتھ نہیں کیا، اور قرآن کو اصحاب کے ساتھ نہیں کیا۔ ہمیں نہیں ملتا، اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ ہمارے سامنے پوچھے، ہم قبول کرنے کو کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اور لڑنا جھگڑنا کس چیز پہ لڑنا ہے، کاہے کو لڑنا ہے؟ نہ وہ ابناء دلیل، ہم فرزند دلیل ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، دلیل سے بات سنتے ہیں۔ اگر کسی کی دلیل صحیح ہو تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر صحیح ہونا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم چونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن اور اہل بیت ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تشیع اسلام کی بہترین شکل ہے۔ غور فرما رہے ہیں، تشیع اسلام کی بہترین، اعلیٰ ترین، افضل ترین شکل ہے اسلام کی۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا میں نے بات کیا، ہم نے کسی کے اسلام کی نفی نہیں کی، ہمیں ضرورت آئی ہے، اور ہمارے یہاں فیکٹریاں بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی کو کافر بنائیں یا مشرک بنائیں۔ ہمارے یہاں آج تک آپ کو فیکٹریاں نظر نہیں آئیں گی، یہ اوروں کے یہاں ہیں فیکٹریاں کہ کافر بناؤ، مشرک بناؤ۔ ہم کافر اور مشرکوں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے ہیں، مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تشیع کا کہیں بھی یہ مقصد نہیں ہے
کہ مسلمانوں کو کافر بنائے یا مسلمانوں کو مشرک بنائے. تشیع مشرکوں کو تو کافروں کو تو مسلمان بنانے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کے لیے کام، اس لیے ہمیں فیکٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم فیکٹریاں بنائیں. ہمارے اندر یہ فیکٹریاں بنی ہی نہیں ہیں. آپ کو مبارک، آپ کی فیکٹریاں ہیں، آپ جسے چاہیں کافر قرار دے دیں، جسے چاہیں مشرک قرار دے دیں، اور آپ کے تو معیار کا پتہ بھی نہیں چلتا. جن کی زندگی کفر اور شرک میں گزرے انہیں آپ مومن قرار دے دیتے ہیں، جو اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے آئے ہیں اسے آپ کافر قرار دے دیتے ہیں. توجہ ہے؟ آپ کے معیار کا تو نہیں پتہ چلتا. آپ رسول کے والدین کو کچھ کہتے ہیں، تبھی آپ کو کوئی کہنے والا نہیں. آپ محافظ اسلام کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، تب بھی آپ کو کوئی کہنے والا نہیں. آپ مشرکوں اور کافروں کو مومن بناتے ہیں، تب بھی آپ کو کہنے والا نہیں. نہ آپ کے کفر کا کوئی معیار نظر آتا ہے، نہ آپ کے اسلام اور ایمان کا کوئی معیار نظر آتا ہے. ہمیں جو اسلام ملا ہے رسول اسلام سے، ہمارے پاس جو اسلام اہل بیت کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے آیا، اس اسلام کے اصول ہیں، اس اسلام کے ضوابط ہیں. اور ہم نے تو اسلام کے لیے یہی پڑھا ہے کہ وہ یہی ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر. کسی اور مقام پہ کہا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہی عن المنکر کرتے ہو. ہم امر بالمعروف کرتے ہیں، ہم نہی عن المنکر کرتے ہیں، ہم کافر اور مشرک نہیں کرتے. توجہ ہے؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کسی کو کافر اور کسی کو مشرک بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم مومن اور مسلمان بنانے کے لیے. ہم اسلام سے خارج نہیں کرتے. اور آپ کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کا معیار کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے. آپ اسے بھی اسلام سے خارج کر رہے ہیں اور اسے بھی کافر اور مشرک بنا رہے ہیں جو خود محافظ اسلام ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو مجھے بتائیے جو 2 دن سے رسول کی بات نہیں سن رہے تھے، اگر توجہ ہے یا نہیں، اور کھا پی کے اٹھ کے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے، آج بھی اٹھ کے چلے جاتے. جو 2 دن انہوں نے پہلے کام کیا تھا، آج تیسرے دن بھی انہوں نے نہیں کام کیا. اور بڑے بڑے کو چودھری تھے، بڑے بڑے وہ نمبردار تھے، بڑے بڑے وہ وڈیرے تھے پکے کے، کوئی عام لوگ تو نہیں تھے. اور جو ہے یا نہیں، کوئی عام افراد تو نہیں تھے، بڑے تھے. کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے، اس لیے انہیں کون روک سکتا تھا. آتے تھے، کافی کے اٹھ جاتے تھے. جب پیغمبر کی بات کرنا شروع کرتے وہ اٹھ جاتے تھے. ہاں جی، کھا بھی لینا اور سننا بھی نہ. تیسرے دن جب یہ ہوا تو رات ہم صاحب نے کہا کہ آج نقشہ بدلیں. ایک تو آج تبرک جو ہے وہ بعد میں ہوگا. میں نے لفظ تبرک کہا. یہ جو کہتے ہیں شیعوں کا تبرک کہاں سے چلا، میں کہتا ہوں اسلام کی پہلی مجلس سے چلا. تو پیغمبر نے اعلان رسالت کی پہلی مجلس دعوت ذوالعشیرہ 3 دن تک کھلایا. کھلایا یا نہیں کھلایا؟ تو یہ تبرک تو خود پیغمبر نے جاری کروایا ہے. اور یہ تبرک ان کافروں نے بھی کھایا، ان مشرکوں نے بھی کھایا. کھایا یا نہیں کھایا؟ اور کھا کے اٹھنے لگے. تو تبرک یہ نہ پوچھے کہ یہ تبرک شیعوں سے ہم سے کہاں سے چلا، کیسے چلا. جس کی بنیاد میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ تبرک ہمارا دعوت ہماری تشیع کا کوئی عمل
دعوت ذوالشیرہ مجلس میں تھی، اور کیا اور تبرک بھی تھا، سننے والا مجمع بھی تھا، پڑھنے والا رسول بھی تھا، اور اس مجلس کی حفاظت کرنے والے بھی تھے یا نہیں تھے؟ کبھی تو تیسرے دن دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت ابو طالب اور ہاتھ دروازے پہ رکھ کے کہتے ہیں قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار اٹھئے، قم یا سیدی و آقائی و مولائی، اے میرے سید و سردار اور اے میرے مولا و آقا اٹھئے۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے اے میرے بیٹے اٹھئے، اے میرے بھتیجے اٹھئے، لیکن تاریخ پڑھ لیجیے، نہ یہ کہا کہ میرے بیٹے اٹھئے، نہ یہ کہا کہ میرے بیٹے بھی کہہ سکتے تھے بیٹا اٹھو، بھتیجے اٹھو بات کرو، نہیں کہا، نہ بھتیجا کہا نہ بیٹا کہا۔ جو لفظ حضرت ابو طالب نے استعمال کیا وہ آقا سید سردار مولا کا لفظ استعمال کیا، مولا کا لفظ قم یا سیدی و آقائی و مولائی، شاہ کو لائے، اے میرے آقا، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے مولا۔ بھلا کوئی کافر بھی رسول کو مولا کہتا ہے، اور مشرک بھی مولا کہتا ہے، تو یہ مولا کون کہہ رہا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں آج تک جو علی کے مولا ہونے پر جھگڑا ہے نا مسلمانوں کا، وہ اسی لیے ہے کہ سب سے پہلے مولا کا لفظ ابو طالب نے استعمال کیا۔ اگر یہ کوئی لمبے قد والا کہہ دیتا تو آج سارے کہتے ہیں، حالانکہ میں کہتا ہوں لمبے قد والے نے بھی وہ بھی ایک وقت آیا، اور میں کہا کرتا ہوں چلو ہم رسول اور اللہ سے سن کر علی کو مولا کہتے ہیں، آپ حضرت عمر سے سن کر ہی مولا کہتے ہیں، نہیں توجہ ہے کیا؟ ہم نے تو اللہ اور رسول سے سنا اور حضرت ابو طالب سے سنا، آپ حضرت عمر سے سن لیجیے، حضرت عمر نے بھی کہا تھا، آگے چل کے میں بتا دیتا ہوں، حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ مولا کا، تو آپ علی کو مولا کہیے۔ اور اگر مولا کہنے میں کوئی اشکال ہے یا مولا کہنے میں کوئی دین میں فرق پڑتا ہے تو پھر یہ حضرت عمر نے کیوں کہا؟ نہیں غور کرو، قم یا سیدی و مولائی، اٹھئے میرے آقا، میرے سردار، میرے مولا، وبلغ رسالۃ ربک، اور پہنچائیے اپنے رب کی رسالت کو۔ اللہ اکبر، بلغ لفظ یاد رکھیے، دل میں رکھیے، کیا کہا؟ بلغ رسالۃ ربک، بلغ بھی استعمال ہوا، رسالت بھی استعمال ہوا، رب بھی استعمال ہوا۔ یہ الفاظ حضرت ابو طالب کے ہیں، قم یا سیدی و مولائی وبلغ رسالۃ ربک، کوئی توجہ کیجیے گا، وبلغ رسالۃ ربک، اٹھئے میرے سید و سردار، اٹھئے میرے آقا و مولا، بلغ رسالۃ ربک، اور پہنچائیے اپنے رب کی رسالت کو۔ مجھے معلوم نہیں ہوتا اور میں سمجھنے سے قاصر ہوں کوئی اور بات کہ کوئی اور بات کی طرف جاؤں، مجھے تو سمجھ میں آتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ دعوت آخری حجۃ الوداع، جب پیغمبر حج کر کے جا رہے ہیں، اس وقت وہی ابو
مجھے بتائیے یہ لفظ فما بلغت الرسالہ، جس پیغمبر کی 63 سالہ زندگی رسالت پر کارآمد رہی، 63 سال زندگی، وہ تو نہیں کہے گا 63 سالہ زندگی لگائیے نا پیغمبر نے، رسالت میں لگائیے لگائیے بلکہ رسالت رب پہ اپنے رب کی رسالت کو پہنچائیے۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کہ بما بلغت الرسالہ، تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، تو پھر مجھے بتائیے جب یہ لفظ سنے رسول اسلام نے تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ جس رسول کو اپنی رسالت جاتے ہوئے نظر آئے، خطرے میں دکھائی دے، خطرے میں ہے یا نہیں؟ فما بلغت الرسالہ، یہ خطرہ نہیں تو اور کیا کہ تم نے اگر یہ کام نہ کیا تو فما بلغت الرسالہ، تم نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو مجھے بتائیے اگر رسول چیز نہ پہنچائے تو آپ کی رسالت جا رہی ہے، خطرے میں ہے، اگر نہ پہنچائے تو آپ کی رسالت جاتی ہے، تو نہ مانے تیرا اسلام اور ایمان کیسے بچتا اور رہتا ہے؟ اگر رسول کی رسالت نہیں رہتی تو تیرا ایمان کا اسلام کیسے بچتا؟ اور چونکہ اتنا سخت پیغام تھا اور یہ پیغمبر کی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع تھا، محبت فرمائیے میں نے کوئی خاص باتیں کرنی آپ، یہ پیغمبر کی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ عبادت لے کر 1,24,000 کم و بیش جو بھی ہو، بہرحال 1 لاکھ سے زیادہ تھا، 1,24,000 کے قریب لوگ، اتنا بڑا اجتماع کہ جو ان الفاظ کے ساتھ بلایا گیا تھا کہ انہیں بلاؤ، جہاں جہاں عالم اسلام کے اندر مسلمان موجود ہیں، رسول نے بلاؤ اور یہ اس دفعہ میرے ساتھ حج کریں۔ کیوں حج کریں؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ ہم ان مسلمانوں کو ان کے نفع کا شاہد بنانا چاہتے ہیں۔ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ گھبراہٹ ہو گئی؟ شاہد بنانا چاہتے ہیں، گواہ بنانا چاہتے ہیں، یہ اپنا نفع دیکھ لیں کہ ان کا نفع کس میں ہے۔ تو بالکل بچے نبی سورہ حج پڑھیے کہ آیا گرتے پڑتے بھی جو آ سکتے تھے لوگ وہ آئے، کچھ مدینہ سے رسول کے ساتھ چلے، وہ راستے میں ملے، جو دور راستے تھے وہ مکے میں آ کے رسول کے ساتھ مل گئے، احرام رسول کے ساتھ باندھا، طواف کیا، حج کیا، منا، مزدلفہ، عرفات، رمی جمرات، ہاں جی طواف اور سعی کے سارے اعمال کیے اور ایک ایک عمل پہ دور بھی لگائی ہوئی ہے۔ لیشہدوا منافع لہم، اللہ نے کہا تھا ہم آپ کو منافع دکھائیں گے، وہ نفع کہاں ہے؟ کعبے کا طواف کر رہے ہیں وہاں بھی نفع تلاش کر رہے ہیں، زمزم پہ گئے وہاں بھی نفع تلاش کر رہے ہیں، صفا پہ گئے وہاں بھی نفع تلاش کر رہے ہیں، مروہ پہ گئے وہاں بھی نفع تلاش کر رہے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہیں، سعی جسے کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو وہاں بھی نفع تلاش کر رہے ہیں، عرفات میں پہنچے نفع تلاش کیا، مزدلفہ میں گئے نفع تلاش کیا، منا میں گئے نفع تلاش کیا، رمی جمرات پہ گئے نفع تلاش کیا، آخری طواف ہو گیا، نفع تلاش کر رہے ہیں، حج ختم ہو گیا مگر نشاندہی نہیں ہوئی کہ وہ نفع کہاں آئے تو اس لیے تھے تاکہ وہ نفع دیکھا جائے، لیکن حج بھی ختم ہو گیا، توجہ ہے یا نہیں؟ اور اب ٹائم آ گیا کہ لوگ بھلی جائیں تو رسول بھی چل پڑے، لوگ بھی مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور جب اس محنت پہ بلایا جائے اور جو نتیجہ ملنا ہوتا ہے وہ نتیجہ نہ ملے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب نتیجہ نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ یا لوگ وہیں گر جاتے ہیں، یا جس کے لیے آئے تھے وہ تو نظر ہی نہیں آیا، وہ قدم ہی نہیں اٹھتے، اتنی محنت کی تھی اس لیے، یا دوڑ لگا لیتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، چھوڑو یار جس کے لیے آئے تھے وہ چیز تو ملی نہیں۔ اور یہی ہوا، کچھ لوگ رسول سے آگے چلے گئے، کچھ وہی مکے میں ڈھیر ہو گئے اور کچھ رسول کے ساتھ چل گئے، اور جب یہ قافلہ چلتے چلتے میدان قوم پہ پہنچا تو توجہ ہے یا نہیں؟ میدان قوم پہ پہنچا تو فوراً جبرائیل آ گئے اور آگے کہا یا یہ رسول بلغ قوم میں رہ جائے، یہ رسول روکیے اپنے آپ کو اور پہنچائیے وہ چیز جو آپ کو نازل کی
رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا تو اتنا خطرہ ہو گیا رسول کو اپنی رسالت جاتے ہوئے وہیں جم گئے قدم، نہ آگے نہ پیچھے، بلائیے تو آگے چلے گئے، ملائیے تو پیچھے رہ گئے۔ اور رسول نے عجیب کیا، ان حاجیوں میں جو سب سے بوڑھا تھا نا اسے بلایا۔ غور کیجیے گا باتیں کر رہا ہوں، کس کو بلایا؟ جو سب سے بوڑھا، تو کون تھا؟ ہاں ہاں بولو، سلمان تھے، حضرت سلمان۔ سلمان کی طرف کیا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں ان حاجیوں میں سب سے بوڑھے، میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ سب سے بوڑھے کیوں بلائے؟ بوڑھے کو کیوں بلایا؟ جبکہ کچھ لوگ مکے میں ہیں ابھی، کچھ لوگ جو وقت راز کر چکے ہیں، اور یہ اتنا لمبا سفر ہے، یہ بوڑھا تو دوڑ ہی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو آپ نے اس بوڑھے کو بلا لیا ہے۔ آپ کسی جوانوں کو بلائیے، ماشاءاللہ ان حاجیوں کے مجمع میں ایسے دوڑ والے موجود ہیں جو ایتھلیٹ ہیں، اگر وہ دوڑ لگانے والے ایتھلیٹ اس دور کے ایتھلیٹ آج ہوتے تو ورلڈ کے چیمپئن ہوتے، ماشاءاللہ دوڑ کے پہاڑ پہ بھی چڑھ جاتے، پہاڑ بھی ان کے آگے کچھ نہیں ہوتا تھا، ماشاءاللہ ایسے ایتھلیٹ سے تو یا رسول اللہ انہیں بلائیے، ایسے دوڑ لگانے والے تاکہ کچھ اور دو چار کو بلائیے، کچھ پیچھے چلے جائیں، کچھ آگے چلے جائیں۔ لیکن رسول نے نہ نوجوانوں کو بلایا، نہ جوانوں کو بلایا، نہ ایسے ایتھلیٹوں کو بلایا، بلکہ ان حاجیوں میں سب سے بوڑھے کو بلایا۔ کا سلمان ادھر اور سلمان کے آگے یا رسول اللہ جی فرمائیے حکم، کا دیکھو مجھے اللہ کا یہ حکم آ گیا، پھر جو آگے سے چلے گئے انہیں واپس لاؤ، جو پیچھے رہتے ہیں انہیں ساتھ بلاؤ، جلدی کرو، اور مجھے وہ چیز پہنچانی ہے، اگر میں نہ پہنچاؤں تو میری رسالت نہیں ہے۔ تو پورا خطرہ بھی سلمان کو بتا دیا کہ معاملہ یہ ہے، میری رسالت جا رہی ہے، جلدی بلاؤ۔ یا رسول اللہ جب رسالت جا رہی تو نوجوان کو بلا، اس بوڑھے کو عجب نہیں آواز ہے سمجھواری، کل کو بڑھاپا معیار نہ بنانا۔ نہیں غور فرمایا، میں اس سے زیادہ بھول کے بات نہیں کر سکتا، کل کو بڑھاپا معیار نہ بنانا، بڑھاپا جس کام آ سکتا ہے وہ میں جانتا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ تو سلمان کو بلایا، سلمان یہ کرو، جو آگے چلے انہیں بلاؤ، جو پیچھے۔ اچھا سلمان نے بھی انکار نہیں کیا، اچھا سلمان ہی کہتے یا رسول اللہ کسی جوان کو کوئی نہیں، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، نہیں کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے سامان مباشرہ سر آنکھوں پر آپ کا حکم، میں بلاتا ہوں، جو پیچھے رہ گئے انہیں بھی بلاتا ہوں، جو آگے چلے گئے۔ چند قدم رسول سے جا کے نہ مکے کی طرف دوڑا، نہ جوفے کی طرف دوڑ لگائی، ایک ہاتھ کان میں رکھا، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا، مکے کی طرف منہ کیا، حیا علی خیر العمل، مکے کی طرف منہ کر کے اس بوڑھے نے کہہ دیا حیا علی، اور دوسری دفعہ اس طرف ہاتھ رکھا اور جوفہ کی طرف منہ کیا اور پھر کہا حیا علی، کیا کہا؟ دو دفعہ کہا، دو سے تین دفعہ نہیں کہا، دو سے چار دفعہ نہیں کہا، اور ایک دفعہ بھی نہیں کہا، ایک دفعہ مکے کی طرف منہ کیا، ایک دفعہ جوفہ کی طرف کیا، حیا علی خیر۔ پوچھئے سلمان سے، سلمان یہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ بہترین عمل ہے؟ نہیں توجہ ہے، سلمان نے کس نے بتایا کہ یہ بہترین عمل ہے، اور اس عمل کی طرف دوڑ دے، آئیے حیا علی خیر، آئیے دوڑ دے، آئیے بہترین عمل کی طرف دوڑ دے آئیے۔ تاریخ شاہد ہے جو میں بات عرض کرنے لگا، تاریخ شاہد ہے، رسول نے کہا تھا جو مکے میں انہیں بھی ملاؤ، جو جوفے چلے گئے انہیں بھی واپس بلاؤ، تاریخ شاہد ہے کہ جناب سلمان نے جو دو جملے فکرے کہے، ایک مکے کی طرف منہ کر کے ایک مدینے کی طرف، مجھے تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی ایک نے کہا ہو میں مکے میں رہ گیا تھا مجھے سلمان کی آواز نہیں آئی، میں جب جوفہ میں بیٹھا رہا مجھے سلمان کی بات سنائی نہیں دی، تھوڑی دور جا کے اس نے یہ بات کی، اور جوفہ جو کراس کر رہے تھے انہوں نے بھی سنا، جو مکے کی دیواروں کے ساتھ ابھی تیر لگائے تھے انہوں نے بھی سنا۔ اب جب حیا علی خیر، پنجابی تو نہیں تھے نا، اردو عربی ان کی زبان تھی، مادری زبان تھی،
انہیں ترجمے کروانے کی ضرورت تو نہیں کہ کوئی پنجابی میں تو نہیں کہا جا رہا تھا، اردو میں یا فارسی میں جیسے تغرید میں تو نہیں کہا جاتا، عربی میں حی علی خیر العمل جانتے تھے یہ رسول کے ساتھ ہے سلمان، اور جب رسول سلمان کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ سلمان نہیں رسول بتا رہے ہیں بہترین عمل۔ نہیں تو رسول کو چاہیے تھا نا کہ سلمان یہ کیوں کہہ رہے ہیں، تم نے کہا ہے یہ تم نے کہا اجب نے سلمان آواز دیں کہ سمجھ والے رسول کہتے کہیں گے، رسول کی جب رسالت مجھے جاتی نظر آ رہی ہے تو رسالت بچتی اس بات پر ہے، پیغمبر کی رسالت بچتی اس بات پر ہے کہ اگر یہ اعلان کریں تو یہ اگر اعلان نہیں کرتے تو یہ رسالت بچتی، تو پھر اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اس دن سے مذہب تشیع میں آذان میں حی علی خیر العمل جزو اذان ہو گیا، توجہ ہے یا نہیں؟ اور رسول نے نہیں روکا، آگے لوگ بس اب میں مختصر کروں، مجھے آگے سفر کرنا ہے، کافی باتیں آپ سے کرنا ہے۔ لوگ آ گئے اور رسول اسلام نے کہا سنتے رہتے ہیں یہ غدیر سنتے رہتے ہیں، مجھے غدیر پڑھنا نہیں ہے، غدیر آپ کو سنانا نہیں ہے، میں غدیر سمجھانے کے لیے، آپ بھی غدیر سنیے نہیں غدیر سمجھیے۔ میں اس وقت چند چیزیں سمجھا رہا ہوں، اور یاد رکھیے غدیر بڑی اہم شے ہے، معمولی شے نہیں ہے۔ جان بوجھ کر دشمنان اہل بیت اسلام اور قرآن نے، جو قرآن کے بھی دشمن تھے، اسلام کے بھی دشمن تھے، اہل بیت کے بھی دشمن تھے، جان بوجھ کر انہوں نے غدیر پر پردہ ڈالا، ورنہ اگر غدیر پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو آج اسلام کے اتنے چہرے نہ ہوتے۔ غدیر اتنی اہم ہے، امام سجاد یا 8ویں امام، 2 ائمہ سے روایت ہے، سلوات پڑھیے کہہ کے امام سے روایت ہے، جب کسی نے پوچھا مولا آپ کربلا کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، کربلا کا تذکرہ بڑا کرتے ہیں، عزاداری بڑی کرتے ہیں، کربلا کا تذکرہ اتنا تذکرہ کیوں؟ امام نے جواب دیا اللہ تنسونہ کما نسیتم الغدیرہ، ہم اس لیے کربلا کا ذکر زیادہ کرتے ہیں کہ تم غدیر کی طرح کربلا کو بھی نہ بھولو، غدیر کی طرح تم کربلا کو بھی نہ بھول جاؤ۔ یہاں سے سمجھے غدیر کتنی اہم بات ہے۔ اگر غدیر کو اس مسلمان یاد رکھتا تو یاد رکھیے پھر یزید جیسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا، پھر بنو امیہ اپنا کام کر نہ سکتا، پھر بنو عباس اپنا کھلواڑ اسلام کے ساتھ نہ کر سکتا جو انہوں نے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ یہ تبھی ہوا جب غدیر پہ پردہ ڈالا گیا، اگر غدیر کو یاد رکھا جاتا تو یہ کام نہ ہوتا میرے بھائی۔ بہرحال آگے لوگ رسول اسلام نے خطبہ دیا جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں، کبھی ٹائم نکالیے اور اس خطبے کو پڑھیے۔ ظاہر ہے ممبر تو کوئی وائس اس خطبے کو مکمل آپ کو نہیں سنا سکتا، درس میں تو ہو سکتا ہے لیکن مجلس میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ پیغمبر نے جو خطبہ دیا تھا علماء بتاتے ہیں کہ 5.5 گھنٹے کا، تو مجھے بتائیں کس عالم دین کی آپ 5.5 گھنٹے کی تقریر سمجھیں؟ 1 گھنٹے سے مولوی تھوڑا سا آگے جائے، میں بھی ٹائم دیکھ لوں کہ زیادہ نہ ہو گیا ہوں، ٹائم تو بڑا ہو گیا ہے، تو بہرحال مولانا 1 گھنٹے سے چلے جائے تو مجمع آبازار ہو جاتا ہے، تو 5.5 گھنٹے کا خطبہ رسول اسلام نے دیا، قرآن بول دیا۔ اب اردو زبان میں ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے یہ خطبہ کا، تو کبھی زندگی میں موقع نکالیے خطبہ غدیر کو پڑھیے، یا کسی عالم دین کے پاس بیٹھیے انہیں کہیے ہمیں پورا خطبہ غدیر سنائیے تاکہ آپ کو خطبہ غدیر کا پتہ چلے۔ پیغمبر نے 5.5 گھنٹے جو خطبہ دیا وہاں کوئی ہیر نہیں سنائی تھی، وہاں کوئی سیف الملوک نہیں سنائی، وہاں کوئی میاں محمد بخش جاگ رہے ہو یا نہیں جاگ رہے، میاں محمد بخش کا کلام نہیں پڑا۔ 5.5 گھنٹے پیغمبر
پتہ چلنا چاہیے پیغمبر نے 5.5 گھنٹے جو خطبہ دیا اس میں قرآن کی آیات کو قول کیا، اپنی زندگی، اپنے لمحات، اپنے کام کو بیان کیا، حتیٰ کہ آخر میں آگے آپ نے زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے اس پورے 1,24,000 کے مجمع کے سامنے یہ تنکا جو زمین سے اٹھایا تھا اور اٹھا کر بولے پیغمبر کائنات بتاؤ اگر اس تنکے کے بارے میں کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا میں نے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ تو سارے مجمع کا قالوا بلا، یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچایا، دین کی کوئی چیز آپ نے رکھی نہیں، پورا دین آپ ایک ایک چیز پیغمبر نے ذکر کی، نماز، روزہ، حج، معاملات سارے، توحید وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اپنے ساتھ 5.5 گھنٹے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد جو چیز اللہ کی طرف سے خاص طور پر نازل ہوئی کہ اگر یہ نہ پہنچائی فما بلغت الرسالہ، تو نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ وہی ہے جو آپ علماء صاحب سے سنتے رہتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا میں غدیر سنانے نہیں آیا، میں غدیر سمجھانا چاہتا ہوں۔ 3 جملے میں پیغمبر کے اس غدیر کا جو چیز اللہ نے نازل کی تھی وہ سنانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے کیا کہا، ایھا الناس، یہ لوگوں سنو، اللہ مولایا، لوگوں سنو اللہ میرا مولا ہے۔ کیا کہا؟ میں محبت فرمائیے گا، اللہ مولایا، اے حاجیوں، اے نمازیوں، اے صحابیوں، سنو اللہ مولایا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ میرا مولا، یہ نہیں کہا تمہارا مولا۔ کس کا مولا؟ اللہ۔ 3 جملے جو پیغمبر نے کہے اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ مولا، یا پہلا جملہ، اے سنو اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ رسول نے فرمایا وَأَنَا مَوْلَاؤُكُمْ۔ میں غور فرما رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ پہلا جملہ کیا کہا؟ اللہ مولا، یا سنو اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاؤُكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں۔ اب تیسرا جملہ میں بعد میں سناؤں گا، پھر دوبارہ یہ سن لیں تاکہ ذہن میں بیٹھے بات کیا ہو رہی۔ اللہ مولا، یا پہلا جملہ اللہ میرا مولا ہے، سارے حاجیوں کو کہا، سارے نمازیوں کو کہا، سارے صحابیوں کو کہا، سارے حاجیوں کو کہا اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاؤُكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں۔ تیسرا جملہ کہا وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، جو فرمائی یا نہیں فرمائی؟ اللہ مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاؤُكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا، فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ یہ آپ نے غور نہیں کیا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہاں تو کم از کم علی مولا کا نعرہ لگنا چاہیے۔ اب نہ پوچھنا کہ شیعہ تم علی مولا کیوں کہتے ہیں، اور کیجئے ہم گھر بنائیں تو علی مولا لکھتے ہیں، ہم کوئی گاڑی لے لیں علی مولا لکھتے ہیں، ہم علم لگا لیں علی مولا لکھ دیتے ہیں، ہم تو علی مولا کہتے ہیں۔ اب نہ کہنا شیعہ تم علی مولا کیوں کہتے ہیں، ہم علی مولا دلیل دے رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں مولا کہتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں۔ کیا دلیل دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ میرا مولا ہے، رسول میرا مولا ہے، چونکہ علی میرا مولا ہے۔
نہیں پہنچتا کہ اللہ کو بھی مولا کہے، رسول کو بھی مولا کہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو جنہوں نے سمجھ لیا تھا، آخر پیغمبر نے خطبہ دینے کے بعد 3 دن تک حاجیوں کو جانے نہیں دیا، میدان قوم سے جانے نہیں دیا، وہاں بٹھا دیا، علی کو خیمے میں بٹھایا. ایک ایک حاجی اٹھو، 2 بھی نہیں 3 بھی نہیں، ایک ایک حاجی اٹھو اور اس خیمے میں جاؤ، علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو، بیعت، اور آپ کی مولائیت کا اقرار کرو. ایک حاجی اور ایک حاجم بھی نہیں بچے. 3 دن تک میدان خون پہ رسول نے ان حاجیوں کو روکے رکھا. یہ حاجیوں کو قافلہ 3 دن تک رکا رہا. او بھائی حاجی 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے نا اس کی فلائٹ تو پورا خاندان پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے کہ خیر ہوئے حاجی لیٹ ہو گیا ہے، پہنچا نہیں. تو جب حاجی 3 دن لیٹ ہو گیا تو اب جب حاجی پہنچے گا، رسول کی حکمت نہیں آتے. اور کیا رسول نے 3 دن کیوں بٹھایا؟ ایک تو ان سے بیعت نہیں تھی، 1,24,000 آدمی تھا، ایک ایک سے بیعت کرنا. اور دوسرا یہ کہ رسول نے کہا کہ 3 دن ادھر رہیں گے، 3 دن جب لیٹ پہنچیں گے تو باقی حال حوال بعد میں پوچھیں گے. سب کا پہلے سوال ہر حاجی سے جو ہوگا کہ 3 دن کہاں رہے؟ جو ہے کہ نہیں 3 دن آپ کہاں رہے؟ تو ہر حاجی باقی چیزیں بتانے سے پہلے یہ بتائے گا کہ رسول نے مقام جوفہ پہ خیمے پہ بٹھا دیا، 3 دن وہاں رہے، اور خطبہ غدیر نہ چاہتے ہوئے بھی سنائے گا، علی کی مولائیت کا اعلان کرے گا. دوسرے لفظوں میں کہوں گا رسول نے ہر حاجن اور ہر حاجی، ہر صحابی اور ہر صحابہ کو علی کی مولائیت کا مبلغ بنا دے. کبھی کہا تعالی اللہ تنسانا و کمانا زید المدینہ، کہیں تو غدیر کی طرح کربلا کو بھی نہ بھول جاؤں. یہ غدیر اتنی اہم ہے. حضرت عمر داخل ہوئے اور داخل ہو گئے، مولا علی کے چہرے پہ نگاہ پڑی، فوراً کتابوں میں جملے جا کے دیکھیے، فوراً سر پہ ہاتھ رکھا، ماتھے میں بخن بخن لگا جا رہی. علی تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، انت مولائی و مولا کل مومن، تو میرا بھی مولا ہے، علی کا بھی مولا ہے. تو اگر ہمارے مولا پہ اعتراض ہے کہ علی مولا کیوں کہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے حضرت عمر پہ اعتراض ہو کہ جنہوں نے علی مولا کہا، اور بلکہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تو میرا بھی ہاتھ سے مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، چلو ہم نے رسول اور اللہ کے کہنے پہ علی کو مولا کہا، تم حضرت عمر کے کہنے پہ علی کو مولا کہا. گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر جا رہے تو بلند آواز سے سلوات پڑھی. تو بس میرے محترم، میں بات کو سمیٹوں، پھر زندگی رہی تو بات کو آگے بڑھا لیں گے. دعوت سودا شیرہ کا ذکر کیا تھا. پیغمبر کی 63 سالہ زندگی کا آخری حج حجۃ الوداع کا. یہ 2 واقعے آپ کے سامنے رکھے. دعوت سودا شیرہ میں بھی جو شخص نکل کر سامنے آیا وہ علی بن ابی طالب تھا. کوئی اور تھا؟ علی بن ابی طالب جو کہہ رہے تھے میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی نصرت. بار بار رسول نے موقع دیے، علی بیٹھ جائیے، علی بیٹھ جائیے، تاکہ دیکھ لیا جائے کوئی اور اٹھنا چاہے تو اٹھ لے. کل کو یہ نہ کہے میں تو اٹھنا چاہتا تھا، بچہ ہی اٹھتا گیا ہے، میں تو اٹھنا چاہتا تھا. 3 دفعہ اٹھا، جب نہیں کوئی اٹھا تو علی نے پھر اٹھ کے کہا میں آپ کی نصرت. تو رسول نے آخری موقع دے کے جب نہیں اٹھا تو علی کو بلایا، سینے سے لگایا، ماتھے کو بوسہ دیا اور چوم کے کہا یا علی انت وسیع وخلیفتی من بعدی، تو میرا وارث بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، میرا وسیع بھی ہے، اور خلیفۃ من بعدی، میرے بعد میرا خلیفہ بھی. نہیں غور کیا؟ تو میرا وسیع بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، میرا وارث بھی ہے،
اور میرا خلیفہ بھی ہے میرے بعد، وخلیفۃ من بعدی۔ اب شیعوں سے نہ پوچھنا، یہ گالی نہیں ہے کہ شرط پوری تو بیٹھ کے کہتا شیعہ گالی دیتے ہیں، یہ گالی نہیں بلکہ پیغمبر کے جملے کا اعلان ہے کہ ہم جو کہتے خلیفۃ بلا فصل، ہم علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، یہ پیغمبر کے دعوت ذوالعشیرہ کا اعلان ہے جس کی ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ جو رسول نے کہا تھا خلیفۃ من بعدی، آج کے بعد تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ شیعہ گالی دے رہے ہیں، کیا گالی دیتے ہیں؟ یہ علی ولی اللہ کہتے ہیں، یہ وسیع رسول اللہ کہتے ہیں، یہ خلیفۃ و بلا فصل کہتے ہیں۔ وہ چلے آؤ پاگل آدمی، علی ولی اللہ گالی ہے، وسیع رسول اللہ گالی ہے، خلیفۃ و بلا فصل گالی ہے۔ عجیب بات ہے، تم چھپڑ پیے میں پانی پینے والوں کو تو ولی اللہ مان لیں، تم نالی میں پانی پینے والے کو ولی اللہ مان لیں، تو ایک نانگے کو ولی اللہ مان لیں، اور نہیں مانتا تو علی ولی کو نہیں مانتا۔ کیا تیری قسمت میں نہیں ہے کہ تو علی جیسے ولی کو ولی مانے؟ تو انہیں کو ولی مان جن کو اپنا بھی پتا۔ آگے کہتا ہے علی ولی اللہ گالی ہے، شیعہ گالی دیتے ہیں، علی ولی اللہ گالی نہیں ہے، یہ اعلان ہے علی اللہ کا ولی ہے۔ تو پھر اپنی قوم کو سیدھا کہنا، یہ شیعوں کو کیوں کہتا ہے شیعہ گالی دیتا؟ اپنی قوم کو کہا ہم علی کو ولی نہیں مانتے، پھر میں دیکھتا ہوں تیری قوم تجھ سے کیا پوچھتی ہے۔ کہنا اپنی قوم کو، شیعوں کو کیوں کہتے ہیں؟ اپنی قوم کو کہیں کہ ہم علی کو ولی نہیں مانتے، یہ دو رنگی کیوں ہے؟ پھر کہتے ہیں یہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، یہ رسول کا وسیع مانتے ہیں، تو ہم رسول کا وسیع مانتے ہیں، رسول کے کہنے پہ مانتے ہیں۔ رسول نے کہا میرا وسیع ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ رسول نے کہا میرا وسیع ہے، تو ہم وسیع مانتے ہیں، یہ بھی گالی نہیں ہے۔ وخلیفۃ بلا فصل، علی خلیفہ بلا فصل، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا عقیدۃ الجہاد، زندگی دو چیزوں کا نام ہے، عقیدہ اور جہاد۔ یاد رکھ، جسے تو گالی دے رہا ہے یہ گالی نہیں ہے، یہ تشیع کا عقیدہ ہے، اور عقیدے کی پاسداری جہاد ہے۔ ہم علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے لیے ہم جنگ کرتے رہیں گے۔ شیعہ گالی نہیں دیتے، خلیفۃ بلا فصل رسول نے کہا یہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے، یہ تشیع کا عقیدہ ہے، علی ولی اللہ بھی عقیدہ، وسیع رسول اللہ بھی عقیدہ، خلیفۃ بلا فصل بھی عقیدہ، تو کوئی اس میں گھبراہٹ کی بات نہیں۔ سن، یہ آج سے نہیں ہم کہہ رہے، 1400 سال ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، جھوٹے مٹھے کو اللہ کا ولی نہیں مانتے، ٹانگے کو اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ ہمارے ولی ماننے کا بھی معیار ہے، تیرے ولی ماننے کا کیا معیار ہے؟ تجھے سلامت۔ اور وسیع رسول اللہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، خلیفۃ بلا فصل یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم
علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. میں نے مجلس میں کہا، کئی مجلسوں میں کہا، آج آپ کے درمیان بھی کہہ رہا ہوں، علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے. ہم رسول اور علی کے درمیان کسی اور خلافت کے قائل نہیں. یہ تشیع ہے، یہ تشیع کا عقیدہ ہے. ہم رسول اور علی کے درمیان کسی کی خلافت کے قائل نہیں. تو اور ہم سے کیا کروانا چاہ رہا ہے؟ تو نے یہ ماحول پیدا کر دیا ہے، تو نے یہ حالات پیدا کر دیے. آزادی ہماری 1400 سال سے تھی، ایک ہفتے ہماری 1400 سال سے تھی، اور یہ کلمے کا حصہ ہم پڑھ رہے تھے. کوئی آج نیا ہم نے یہ کام نہیں کیا، 1400 سال سے رسول سے لیا. جس کی زبان گئی ہے اس سے لیا. یہ 1400 سال سے ہمارا عقیدہ ہے. اب ہم کربلا کے تمہیں کہتے اردو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم علی اور رسول کے درمیان کسی کی خلافت کے قائل نہیں. تبھی تو ہم شیعہ ہیں. تو اور کیا بات کرتا ہے؟ میں نے ایک مجلس میں کہا، میں نے کہا حتیٰ کہ ہم 11 آئمہ کو بھی علی کے بعد خلیفہ رسول مانتے ہیں، علی سے پہلے نہیں. ٹائم تھوڑا ہے اور میں نے بہت سا ٹائم لے لیا. پھر زندگی تو بات کریں گے. میرے محترم، یہ تشیع کا عقیدہ ہے اور مجھے معلوم ہے یہی عقیدہ تجھے کبھی گالی نہ دکھائی دیتا ہے. یہی عقیدہ تمہیں، اسی عقیدے کو تشیع کا تم نے قتل کیا، اور اسی اہل بیت کا قتل کیا. علی کے ساتھ دشمنی جی کربلا کے جو وجود میں آیا نا، فقط ایک ہی بات پہ وجود میں آیا، علی کے ساتھ. آخری وقت تھا، مجھے بھائی نے کہا تھا جناب سیدہ کے مسائل پڑھنے ہیں. میں 2 جملے جناب سیدہ کے کہہ دوں گا، لیکن یہ جملہ میں مکمل کر لوں. آخری وقت تھا امام کا جب سارے لاشیں بکھرے پڑے تھے. میں نے تو کہہ دیا، آپ نے سن لیا نا. سارے لاشیں مقتل میں، کہیں عباس کا لاشا، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں اور محمد کا لاشا، کہیں اصغر کا لاشا. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. یہ تو حسین سے پوچھنا کہ یہ عباس کا لاشا کتنا قیمتی تھا، کتنا قیمتی تھا. 2 جملے کہہ دو، کتنا قیمتی تھا. جب عباس سین سے زمین پہ آیا نا اور ایک دفعہ آواز دی، یا مولا یا اے میرے آقا میری مدد کو آئیے. علماء نے لکھا ہے یہ کربلا میں ایسا واقعہ ہے اور کوئی نہیں ہوا. فوراً امام حسین کے ہاتھ قبر پہ اور بڑی درد بھری آواز سے ایک لوہا بلند کیا، الآن انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ. یہ ذرا امام کے جملے سے پہچان عباس کتنا کہ عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. جب تک عباس زندہ رہا نا، میں 2 جملے اور کہہ دوں. جناب زینب ہر بی بی سے یہ دلاسا دے رہی تھی کہ بی بی گھبرا نہیں، تیرے پردے کو کچھ نہیں ہوگا، تیرے پردے کی میں ضامن ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا عباس زندہ ہے، تیرے پردے کی میں ضامن ہوں. اور بچوں میں سکینہ ہر بچے کو دلاسا دے رہے ہیں، اے بچوں پریشان نہ ہو، تم پیاسے نہیں جاؤ گے، میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں، تمہیں پانی ملے گا کیونکہ میرا چچا عباس ہے. لیکن تاریخ شاہد ہے جب عباس کو گھوڑا واپس آیا نا، عالم جھکا ہوا تھا، تلوار لٹکی ہوئی تھی، مشق خالی تھی. جب خیمے کے قریب آیا، جو زینب بیویوں کو پردے کی ضمانت دے رہی تھی، جو سکینہ بچوں کو ضمانت دے رہی تھی، ایک دفعہ جب گھوڑے پہ نگاہ پڑی، فوراً زینب نے کہا بیویوں جو میں نے وعدہ کیا تھا میں واپس لیتی ہوں، میرا عباس مارا گیا. سکینہ کہتی بچوں میرا چچا مارا. اجر کو میرے نام بس 1-2 جملے. یہ لاشیں پڑی ہیں، اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا،
ایک دفعہ فوج یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہا دیکھو یہ سارے قتل میں معاف کرتا ہوں. یہ آسان ہے. عباس کا قتل معاف کرنا, اکبر کا قتل معاف کرنا, قاسم کا قتل معاف کرنا, اور محمد کا, علی اصغر کا, خدا کے سب وقت نہیں ہے تو میں کچھ باتیں کرتا. یہ سارے قتل میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم میرے قتل سے باز آ جاؤ. کتنا بڑا موقع دے رہے تھے حسین, کیا کہ میرے قتل سے باز آ جاؤ. سب نے کہا نہیں, ہم تیرے قتل سے باز نہیں ہوں گے, آئیں گے تمہیں قتل کریں گے. میرے امام نے کہا اچھا قتل کرو گے, یہ بتاؤ کیوں قتل کرنا. کہا بغض علی, ہم اس لیے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے باپ سے دشمنی. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سنا, ہمیں تمہارے باپ سے علی کے ساتھ دشمنی ہے. پھر میں کہوں گا نا اگر رسول کا جنازہ چھوڑا تو علی کی دشمنی ہے, اگر حسن کے جنازے پہ تیر چلائے تو علی کی دشمنی ہے, اگر حسین کا جنازہ تیروں پر اٹھایا تو علی کی دشمنی ہے, اگر جناب سیدہ کے دروازے پہ آ کے میں رک گیا ہوں دروازے پہ آ کے, کیا آپ سمجھتے ہیں دروازے پہ آ کے سلام کیا ہوگا؟ آپ نے تو صحیح رکے نا, آپ نے تو صحیح سمجھا ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں, کافر تو نہیں آئے, مشرک تو نہیں آئے. یہ وہ لوگ تھے جو رسول کے ساتھ ایک سے زیادہ مرتبہ آئے تھے اور پیغمبر اس دروازے پہ آ کے رک کے اپنے ہاتھوں کو پیشانی پہ اٹھا کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, السلام علیکم یا معدن الرسالہ, یا اہل بیت نبوت میرا سلام, ایک معدن رسالت میرا سلام. آج مسلمان جب دروازے پہ آئے یقیناً سوچنا تو پڑتا ہے مسلمان سلام کرنے کے لیے آئے ہوں گے, لیکن خدا کی قسم سلام نہیں کرنے آئے بلکہ اس دروازے کو آگ لگانے آئے. اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. آگ لگانے کے لیے آئے. علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں آگ لگائی نہیں, شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. صاحب الفاروق میں کہتے ہیں شیعہ جھوٹ بولتے, آگ نہیں لگائی, دھمکی دی تھی. سید الرحمن نقل صاحب قبلہ فرماتے ہیں چلو شبلی نعمانی تھوڑی دیر تمہاری بات مان لیتے ہیں, آگ نہیں لگائی, دھمکی دی. اتنا تو تم مان رہا ہے نا, دھمکی دی, بتا دھمکی کسے دی ہے؟ کیا رسول کی بیٹی تمہاری دھمکیوں کی قابل؟ نہ معلوم کس انداز سے انہوں نے دروازے پہ دستک دی. علی گھر میں ہے, حسن گھر میں ہے, حسین گھر میں ہے, خادمائن گھر میں ہے, لیکن خود رسول کی بیٹی چل کے آئی دروازے. میں نے بڑا سوچا کیوں چل کے آئی, پھر تو یہ خود کو جواب دیا شاید بی بی کہیں سمجھواری میں تو اس لیے آئی تھی کہ شاید مسلمان میرا حیا کر کہ میں رسول کی بیٹی ہوں. جب دروازے پہ آئی نا میں نے تو پڑھ لیا اور آپ نے سن لیا. آپ کو معلوم ہے اس وقت کتنی عمر تھی؟ 18 سال. آپ بہو بیٹی والے ہوں, کسی کی بہن 18 سال کی ہوگی, کسی کی بیٹی 18 سال کی ہوگی. 3 نشانی علماء نے لکھی ہیں. سر کے بال سفید ہو چکے تھے, کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی, ہاتھ میں عصا آ گیا تھا. مجھے بتاؤ 18 سال کی بچی کے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے, ہاتھ میں عصا کیسے آ گیا, کمر کیسے ٹیڑھی ہو گئی. دروازے پہ آ کے کہا ماں نام تو مدد ماں, کون دروازے پہ؟ کہا ہم ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ علی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. بی بی نے کہا جب تک جان میں جان ہے میں علی کو گرفتار نہیں ہونے دوں. کیا سمجھتے مسلمان رک گئے؟ خدا قسم رکے نہیں. ایک نے ہٹ کر دروازے کو ایسا دھکا دیا, میں تو بڑے نرم انداز سے پڑھ رہا ہوں, دروازے کو دھکا دیا, دروازہ ٹوٹ کے پتھروں کی دیوار پر لگا. نہیں میں نے صحیح نہیں پڑھا, پتھروں کی دیوار کو تو لگا مگر دیوار اور دروازے کے درمیان تھی رسول کی بیٹی. دروازے کی چوٹ کھا کے پتھر کی دیوار کو لگی ہے, زخمی ہو کے زمین میں آئی اور ماں نے لکھا کہ دروازہ بی بی کے اوپر گرا
ہے